دور بغداد کے قریب ایک گاؤں آباد تھا جہاں فرقان نام کا چرواہا اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ فرقان اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر بڑی بیٹی قسمت اسے سب سے عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی۔ قسمت کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث وہ سارا دن اپنے باپ کے ساتھ رہتی۔ جب فرقان ریوڑ لے کر چرانے جاتا تو قسمت بھی ساتھ جاتی۔ وقت کے ساتھ فرقان کو کام اور قسمت کو سنبھالنے میں دشواری پیش آنے لگی، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ قسمت اپنی نئی ماں کے ساتھ خوش تھی اور گھر کا سکون دیکھ کر فرقان بھی مطمئن ہو گیا۔ ایک سخت بیماری کی وجہ سے چند دن بیمار رہنے کے بعد اس کا باپ چل بسا۔ باپ کے مرنے کے بعد قسمت کی سوتیلی ماں کا ظلم بڑھ گیا۔ وہ سارا دن قسمت سے کام کرواتی اور جب قسمت بکریاں چرانے جاتی تو اس کی بہن بھی اس کے ساتھ جاتی تاکہ اس پر نظر رکھے۔ قسمت کو کھانے کے لیے صرف خشک روٹی ملتی، جبکہ اس کی بہن کو اچھا کھانا دیا جاتا۔ ایک دن دونوں پہاڑوں کی طرف جا رہی تھیں کہ ایک بزرگ شخص وہاں آئے۔ قسمت کی بہن کھانا کھا رہی تھی تو بزرگ نے کہا، کچھ مجھے بھی دو، مگر قسمت کی بہن نے مغرور انداز میں جھڑک دیا۔ بزرگ ناراض ہو کر آگے چل گئے۔ کچھ فاصلے کے بعد بزرگ نے قسمت کو دیکھا جو پہاڑ کی چھاؤں میں بیٹھی اپنی خشک روٹی کے ٹکڑے چھوٹے پرندوں کو دے رہی تھی۔ بزرگ حیران ہو گئے اور اس کے پاس جا کر کہا، کچھ مجھے بھی دو۔ قسمت نے اپنا حصہ بڑے دل سے دے دیا۔ یہ دیکھ کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے قسمت سے پوچھا، تم کون ہو؟ قسمت نے بتایا، میرے والد گزر چکے ہیں اور میں اپنی بہن اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا، اگر یہ تمہاری بہن ہے تو دونوں کے کھانے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ قسمت مسکرائی اور کہا، یہ میری سوتیلی بہن ہے، میری ماں میرے والد سے پہلے ہی گزر چکی تھی۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلا گئے۔ قسمت پھر سے بکریاں چرانے میں مصروف ہو گئی۔ شام کے وقت قسمت اور اس کی بہن گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اب میرے پاس اتنا نہیں کہ میں تمہیں مزید پال سکوں، اس لیے تمہیں اس گھر سے نکل جانا ہوگا اور اپنا ٹھکانہ خود تلاش کرنا ہوگا۔ قسمت بہت روتی رہی، کئی منٹوں تک آنسوں میں ڈوبی رہی، مگر اس کی سوتیلی ماں نے نہ مانا۔ قسمت نے اپنے چند کپڑے جمع کیے اور روتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب قسمت اکیلی چل رہی تھی تو وہی بزرگ شخص دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ بزرگ نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو اتنی رات میں؟ قسمت نے اداس لہجے میں بتایا، میری سوتیلی ماں اور بہن نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں کہیں ٹھکانہ نہیں رکھتی۔ بزرگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بہت غلط ہوا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک رحم دل عورت کے پاس لے جاتا ہوں۔ قسمت حیران ہو گئی اور بولی، کون ہیں وہ؟ بزرگ مسکرا کر اسے ساتھ لے گیا اور جلد ہی ایک شاندار محل تک پہنچ گئے۔ قسمت اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ محل کے دروازے پر پہنچتے ہی سب سپاہی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قسمت دنگ رہ گئی۔ اس نے حیران ہو کر بزرگ سے پوچھا، یہ محل، ہم یہاں کیسے پہنچے اور یہ سب کیوں؟ بزرگ مسکرا کر بولا، تم سب دیکھو گے، تمہاری نیکی، صبر اور سخاوت کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے، چند لمحوں میں تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ بزرگ نے حصہ دیتے ہوئے قسمت کو ایک شاندار کمرے میں پہنچایا جہاں ایک ملکہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ قسمت نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ اس محل کی ملکہ ہے۔ بادشاہ کے وفات کے بعد یہ خاموش ہیں کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں۔ میں نے بظاہر عام لباس میں آ کر محل میں نیک دل اور صاف دل شخص کو ڈھونڈا۔ ہر کوئی صرف دولت کا لالچی تھا، لیکن آج جب تم نے اپنا حصہ بھی مجھے دیا تو میں نے سمجھا کہ تمہارا دل صاف ہے، اسی لیے تمہیں ملکہ کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قسمت نے دل سے کہا،
मैं पूरे दिल से मलिका की देखभाल करूंगी। जब वो ठीक हो जाएंगी, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बुजुर्ग ने किस्मत के सर पर हाथ रखा और चले गए। अब किस्मत महल में मलिका की देखभाल में मसरूफ हो गई। दिन रात वो मलिका की खिदमत और ख्याल में गुजरते और चंद दिनों में मलिका सेहतयाब होने लगे। पूरा महल खुश था और किस्मत सबसे ज्यादा खुश थी कि वो मलिका की खिदमत में अपना फर्ज अदा कर रही थी। जब मलिका मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गईं, तो उन्होंने किस्मत का शुक्रिया अदा किया और आजिज़ी से कहा, अब तुम मेरी बेटी की तरह मेरे साथ रहो, यहां तक कि मेरी आखिरी सांस तक। ये सुनकर किस्मत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब किस्मत महल में एक शहजादी की तरह रहने लगी। सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती, मलिका के कमरे में जाती, पानी लाती, ताज़ा फूल बिछाती और बिस्तर साफ करती। मलिका अक्सर किस्मत के कंधे पर हाथ रखकर कहती, बेटी, तुम्हारी मेहनत और दिल की नेक नीति ने मुझे नई जिंदगी दी है। किस्मत हर बार सर झुकाकर जवाब देती, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यही है कि मैं आपकी खिदमत कर रही हूं, मलिका माँ। दूसरी तरफ किस्मत की सौतेली माँ और बहन अपनी लालच और मगरूरी की वजह से गांव में बुरी नजर से देखी जाने लगे और उनकी जिंदगी में इज्जत और सुकून खत्म हो गया। किस्मत की जिंदगी एक छोटी सी ठोकर के बाद बदल गई। शायद यही जिंदगी की सच्चाई है कि एक ठोकर से जरूरी नहीं कि हम हार जाएं, हो सकता है वही ठोकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जैसे किस्मत ने सूखी रोटी से महल तक का सफर तय किया।